یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کلام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں بتا رہا کہ کلام نہیں کیا کسی سے، اللہ بتا رہا ہے کہ کلام کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے طریقے ہیں۔ اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، تو پھر ان طریقوں کا پوچھو۔ اگر ان طریقوں کے اوپر کلام کیا ہے تو سچ مان لو، ان طریقوں کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ میں نے کلام اللہ سے کیا ہے تو جھوٹا ہے۔ اچھا، اب یہ جناب سورۃ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، یعنی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کوئی ایسا بشر تھا یا ہے، کوئی ایسا انسان تھا یا ہے، ان یکلم اللہ، کہ اللہ نے اس سے کلام کیا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کلام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں بتا رہا کہ کلام نہیں کیا کسی سے، اللہ بتا رہا ہے کہ کلام کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے طریقے ہیں۔ اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، تو پھر ان طریقوں کا پوچھو۔ اگر ان طریقوں کے اوپر کلام کیا ہے تو سچ مان لو، ان طریقوں کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ میں نے کلام اللہ سے کیا ہے تو جھوٹا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ اللہ نے اس سے کلام کیا ہو، الا، سوائے ان حالتوں کے، یا تو اس پر وحی کی ہو، اچھا، اس کے بعد ہے وَمِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اس کے بعد ہے او یرسل رسولاً۔ اب تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اللہ سے کلام ہوگا تین صورتوں میں، یا تو اللہ کی وحی آئے گی، وحی الہی کے ذریعے کلام ہوگا، یا پھر وراء الحجاب، یا اس طریقے سے کلام ہوگا، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی نامہ بر کو بھیجے گا کہ یہ میرا پیغام کسی ملائکہ میں سے کسی کو بھیجے گا، کسی فرشتوں میں سے کسی کو بھیجے گا کہ جاؤ اور یہ میرا پیغام میرے بندے کو پہنچا دو۔ اچھا، میں اس کو باطنی طور پر جس صورت میں دیکھتا ہوں، اس کی جو ترتیب ہے وہ مرتبے کے حساب سے اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ وحی صرف مرسلین پر آتی ہے، انبیاء پر آتی ہے، تو سب سے بڑا طبقہ مرسلین کا اور انبیاء کا ہو گیا، ان کے اوپر وحی آتی ہے، عام انسان کے اوپر تو وحی آتی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے کہ حجابن، یعنی من ورائی حجابن، ورا کا مطلب ہوتا ہے دور، پرے، حجاب کا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے کلام کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مولویوں کو پتہ نہیں چلا۔ میں آپ کو قسم حلف اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کسی بھی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں عالم کے پاس چلے جائیں اور پوچھیں کہ حجاب کے پیچھے سے اللہ کلام کیسے کرتا ہے، اس کا مطلب بتا دو۔ اگر وہ بتا دیں میں اپنی گردن کٹوا لوں گا۔ اس کا جواب ظاہری علم والوں کے پاس، مفسرین کے پاس ہے ہی نہیں۔ من ورائی حجابن، اس اور ہے بڑی آسان سی بات۔ پوچھو آسان سی بات کیا ہے؟ آسان سی بات یہ ہے کہ انسان کے سینے کے سینٹر میں ایک لطیفہ ہے، لطیفہ اخفا۔ اس لطیفہ اخفا کا تعلق عالم وحدت میں ہے نا، اس لطیفہ اخفا کا تعلق اس عالم کے پردے سے ہے، حجاب سے ہے، حجاب سے ہے، اس حجاب سے ہے جو عالم وحدت میں لگا ہوا ہے۔
تو وہاں انسان وہاں جا کے کھڑا ہو کے تو کلام نہیں کرے گا نا اللہ سے حجاب کے پیچھے، تو حجاب کے پیچھے جائے گا کون؟ یہ جو انسان کی لطیفہ اخفا ہے، جب یہ تیرا منور ہو گیا تو اس کی پہنچ اس حجاب تک ہے، اس کے ذریعے تو اللہ سے کلام کرے گا۔ اس کے اب یہ تو ولیوں کا کام ہو گیا نا، یہ ولیوں کا کام ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی فرشتہ پیغام لے کے آئے، یہ پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ مومنوں کو یہ طاقت تو حاصل نہیں کہ ان کا تعلق جو ہے عالم وحدت کے حجاب سے ہو۔ ان لوگوں کے پاس پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے آ کے سیدھے کان میں بولتے ہیں۔ الٹے کان میں آواز آئے تو شیطان کی طرف سے ہے، سیدھے کان میں آواز آئے تو رحمان کی طرف سے فرشتے لے کے آئے۔ Bringing light, love, and peace in your life.